کتاب الروح میں ابن قیم نے اور آب حیات میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ بوقت مرگ روح کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ نکل جاتا ہے اور دوسرا حصہ دماغ میں جمع ہو جاتا ہے۔ جب قبر میں رکھ لیتے ہیں تو وہ دماغ والا اور باہر سے گیا ہوا دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم سو رہے ہوتے تو ایک حصہ جسم میں ہے نا، حرکت ہو رہی، سانس لے رہے، خواب دیکھ رہے، اور ایک حصہ جا چکا ہے، لیکن جب ہم جاگتے ہیں تو خواب ختم ہو کے وہ گیا ہوا حصہ بھی واپس آتا ہے۔ اگر وہ کبھی نہیں آیا تو بس لالا آج مر گیا ہے، نیند سے اٹھا ہی نہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ مردہ غاسل کو جانتا ہے، ان المیت یعرف من یغسلہ، اور بخاری نے باب قائم کیا ہے باب قول المیت، یہ باب ہے کہ جنازے کے وقت مردہ باتیں کرتا ہے۔ ان کانت صالحۃ تقول قدمونی وان کانت غیرہا تقول یا ویلا یا ویلہا این تذہبون بی، اے افسوس کہاں لے کے جاتے ہو؟ یہ کلام میت کا چونکہ حدیث اصح موجود ہے، اس کو کسی اور محل میں ڈالنا آسان نہیں ہے، یہ بنا بر حقیقت ماننا پڑے گا۔ اور روح کلام کرتی ہے حسب شان۔ ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف بنوری بخاری میں فرماتے تھے، لوگ کہتے سنتے نہیں ہیں اور بخاری کہتے بولتے ہیں۔ ذرا بات سمجھ لو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی حیات دنیاوی وہ موت پہ زائل ہو جاتی ہے، لیکن اخروی حیات جس کا پہلا مرحلہ قبر ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اخروی نعمت دنیا کی نعمت سے بڑھ کر ہے، تو اخروی حیات دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے۔ قبر چونکہ دنیا کی چیز ہے، ایک قسم کی، اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم، دنیا میں ہے، اس لیے اس حیات کو علماء نے حیاتی دنیاوی سے تعبیر کیا، ورنہ یہ برزخی، روحی اور اخروی حیات ہے، اس کا منکر کوئی نہیں، تمام مشائخ قائل ہیں۔ وہ حیات کے مردہ قبر میں بیٹھ گیا تو سوال جواب کے لیے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، یاتیہ ملکان فیجلسانہ، فرشتے آتے ہیں دو بٹھاتے ہیں، تو بٹھانا ثابت ہو گیا۔ بعض لوگوں کا قبر میں کھڑے ہو کر نماز ثابت ہے، صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ، رأیت لیلۃ اسری بی فاذا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، اور ایک روایت میں ہوا قائم یصلی فی قبرہ۔ تلاوت قرآن ترمذی میں ثابت ہے، اذان و اقامت کے ساتھ نماز دارمی میں ثابت ہے۔ چنانچہ مولانا انور شاہ سے فیض الباری جلد اول صفحہ 117 لکھتے ہیں، ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور، قبروں میں بھی اعمال جاری و ساری ہے۔ ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور کالحج عند البخاری، بخاری میں آپ نے فرمایا میں نے ابھی یونس علیہ السلام کو دیکھا، پہاڑ سے اتر رہے تھے، اونٹ کا مہار پکڑے ہوئے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے آ رہا ہے۔ یونس علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، یا خدا۔ ایک روایت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، کالحج عند البخاری والصلاۃ باذان واقامۃ عند الترمذی وتلاوۃ القرآن عند الدارمی، شان ورشا، فیض الباری جلد اول صفحہ 117۔ اعمال تو ثابت ہو گئے قبر میں، بھائی یہ لذت کے اعمال ہے، تکلف کے اعمال نہیں ہے۔ اعتراض کی ضرورت ہے کہ جی اعمال تو دنیا میں ختم، تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ختم؟ پیغمبر کو عقل سکھا رہے ہیں کیا؟ نہیں، برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں۔ سنو، دو فرقے ہیں، دونوں غالی ہیں، حق سے کٹے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ قبر میں کوئی حیات نہیں، گمراہان زمانہ، ابن تیمیہ کے نزدیک فہؤلاء کفار باجماع المسلمین، اور دوسرا گمراہ فرقہ کہ ہر جگہ موجود ہے اور جہاں چاہے جائے، یہ بھی گمراہی۔ ہم درمیان میں ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم اعتدال کے لوگ ہیں۔ قبر میں روح اور جسم کا تعلق، ابن الحمام مسامرہ میں لکھتے ہیں ثم یوضع فیہ نوع من الحیات، ایک قسم کی حیات اللہ وہاں کی شاع نشان نصیب فرماتے ہیں۔
اس قدر کہ قریب سے سنیں، اس قدر کہ اچھے لوگوں کی آمد سے خوش ہوں. صحیح مسلم میں ہے لِأَسْتَانِ سَبِكُمْ، اس قدر کہ تکلیف سے متعلم ہو اور لذت سے متلذذ ہو. علیہ اجماع الامہ والائمہ. اب ذرا بات سن لو آیت کو حل کرنے میں. وہ اس طرح کہ دیکھو، ذرا غور کر لو میری بات کو. دنیا کی زندگی 10 سال، 5 سال، 12 سال، 100 سال، یہ زندگی ہے نا، لیکن شروع ہوئی ہے ماں کے پیٹ سے. ماں کے پیٹ کی زندگی کتنی ہے؟ 9 مہینے. ٹھیک ہے، وہ 9 مہینے کی زندگی یا تو اس میں شامل کر لو یا اس کو قلعہ کر لو، کیونکہ وہ بہت تھوڑی ہے اس زندگی کے سامنے. بالکل جیسے 9 مہینے کی زندگی کے بعد برسوں کی زندگی دنیا کی ہے، وہ اجمال یہ تفصیل. اس طرح قبر کی زندگی بہت مختصر ہے اس زندگی کے مقابلے میں جو اس کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والی. جو حیثیت ماں کے پیٹ کی زندگی کی ہے دنیا کی زندگی کے سامنے، وہی حیثیت قبر کی زندگی کی ہے جنت و دوزخ کی زندگی کے سامنے. یہ ماں کا پیٹ دنیا کی زندگی کے لیے قبر ہے، اور قبر کا پیٹ آخرت کی زندگی کے لیے قبر ہے. اس لیے حیات جنین کی بطن ام میں، ماں کے پیٹ میں بھی برحق ہے مگر ضعیف ہے اس زندگی کے سامنے جو دنیا میں ہے. اور حیات قبر کے اندر مقبور کی بھی برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. قرآن و سنت کے منکر ہو جاؤ گے. لیکن اس زندگی جو حشر و نشر کے بعد جنت اور دوزخ میں ملنے والی ہے، قبر کی زندگی اس کے مقابلے میں مختصر اور ضعیف ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں نوع من الحیات، ایک قسم کی حیات. تفصیلات قرطبی کی تذکرۃ الاموات، قرطبی یہی تھا صاحب تفسیر تذکرۃ الاموات. جلال الدین سیوطی کی نور الصدور، اور امام اہل سنہ محقق الاثر ترجمان مسلک دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صاحب دامت برکاتہم کی تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور. یاد رکھنا یہ کتاب مغربی پاکستان کے تمام علماء کی مشاورت سے لکھی گئی. اس میں مولانا مفتی محمود، مفتی محمد شفیع، مولانا عبداللہ کا کوڑا خٹرک، شمس اللہ کا افغانی، مولانا یوسف صاحب بنوری، اس وقت قاری طیب صاحب ہندوستان کے، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، خیر محمد صاحب جالندری، پورے ملک اور ہندوستان کے جتنے علماء ہیں ان سب کی مشاورت سے تسکین الصدور لکھی گئی. تسکین الصدور کا رد کرنا دارالعلوم دیوبند کے مسلک سے کھلی بغاوت و انحراف ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.